الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ گزشتہ نشست میں اردو کتب فتاوا کے عنوان سے چند کتابوں کا مختصر تعارف گزرا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید کتابوں کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ ان میں 7ویں نمبر پہ ہے فتاوا خلیلیہ، محدث کبیر فقیہ وقت حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سانپوری رحمہ اللہ کے فتاوا بجا طور پر علمی تحقیق اور فقہی بصیرت کے شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا منتخب مجموعہ کئی سال قبل مدار علوم سانپور نے شائع کیا تھا، جسے مولانا مفتی سید محمد خالد صاحب سانپور نے مرتب کیا ہے۔ 8ویں نمبر پہ فتاوا شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقد نے اپنے مکتوبات میں جن فقہی سوالوں کے جوابات دیے ہیں، انہیں اس مجموعے میں فقہی ابواب کے مطابق جلد میں جمع کر دیا گیا ہے اور حاشیے میں فقہی عبارات بھی درج کر دی گئی ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے فتاوا محمودیہ۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ کے فتاوا۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ویسے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی، لیکن فقہ میں وہ خاص مقام عطا فرمایا تھا جو لاکھوں کروڑوں علماء میں بہت کم کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ فتاوا نویسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آپ نے 1351 ہجری سے فتاوا نویسی کا آغاز فرمایا اور 1417 ہجری اپنی وفات تک تقریباً 65 سال اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا۔ ہندوستان کے اسلامی علوم و فنون کے دو عظیم مراکز دارالعلوم دیوبند اور مظہر العلوم سانپور کے دارالفتہ کے مفتی اعظم مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ جامع العلوم کانپور جہاں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے 14 برس قیام فرمایا میں بھی دینی خدمات انجام۔ آپ کے فتاوا کے اسناد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اکابرین کو ابتدائی سے آپ کے فتاوا پر اعتماد رہا، جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جیسے حضرات شامل ہیں۔ فتاوا محمودیہ حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمہ اللہ کے تحریر کردہ فتاوا کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف اوقات میں مختلف اداروں میں رہ کر تحریر فرمائے۔ آپ کے یہ فتاوا اس حیثیت سے سب سے ممتاز ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں کسی بھی مفتی کے لکھے ہوئے فتاوا کا اتنا بڑا ذخیرہ منظر عام پر نہیں آیا جس قدر آپ کے فتاوا کا ذخیرہ ہے۔ آپ کے فتاوا کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں ایسے مسائل و معاملات کا بھی ذکر ہے جن سے دوسرے فتاوا یا تو خالی ہے یا ان میں ان مسائل و معاملات کا حصہ بہت کم ہے۔ مثلا مختلف فرقوں سے متعلق مفصل و مدلل فتاوا، مختلف شخصیات کی جرح و تعدیل، مختلف کتابوں پر تبصرے، دعوت و تبلیغ کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت و احکامات، مدارس اسلام کے جدید مسائل وغیرہ۔ فتاوا کا یہ عظیم الشان مجموعہ حال ہی میں 2 مختلف اداروں سے جدید ترتیب و تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ استاد علماء و استاذنا شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے زیر سرپرستی اور دارالفتہ جامعہ فاروقیہ کراچی کی زیر نگرانی فتح محمودیہ کی تدویب ان مختلف جلدوں میں پھیلے ہوئے متفرق مسائل کو متعلق عنوانات کے تحت یکجا کیا گیا۔ تخریج یعنی حدیث و فقہ کی امہات کتب سے ہر مسئلے کی تخریج کی گئی اور تعلیق کا کام بھی کیا گیا۔ نیز مجمل عنوانات کی وضاحت و تفصیل بھی کی گئی اور ہندی، فارسی اور اردو کے مشکل الفاظ کے معنی کو حاشیہ میں درج کیا گیا۔ اسی طرح تدوین فقہ و فتاوا سے متعلق تفصیلی مقدمہ تحریر کیا گیا۔ علاوہ ازیں فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقد اور ان کے فتاوا کی تصدیق و تصحیح کرنے والے حضرات مفتیان کرام کے تفصیل حالات زندگی درج کیے گئے ہیں۔ ادارت الفاروق کراچی سے یہ مجموعہ 25 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے میں کل جزیات کی تعداد 14,632 ہے۔ دارالارشاد کراچی سے 31 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ ترتیب و تخریج کے فرائض مفتی محمد فاروق صاحب کی زیر نگرانی مفتیان کرام کی ایک جماعت نے انجام دیے ہیں۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔